مگر میں گھر والوں کی وجہ سے یہاں سے جلدی سے نکل کر گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ مگر جانے سے پہلے نازلی نے مجھ سے کہا، دیکھو حمزہ، میں تمہارے بغیر کسی صورت نہیں رہ سکتی۔ تم ہر حال میں رات کو اس ٹائم ملنے ضرور آیا کرو، ورنہ میں جان دے دوں گی۔ میں نے فوراً پیار سے اس کے نشیلے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر اس نے کہا کہ میرے گاؤں آنے کی جرات کبھی مت کرنا، کیونکہ اگر کسی کو ہمارے پیار اور ملن کی خبر ہو گئی تو میرا بوڑھا باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اور ایسی صورت میں میرا اور تمہارا حقیقی ملن ناممکن ہو جائے گا۔ لیکن مجھے تو اس کی ہر شرط منظور تھی، کیونکہ میں تو اس حسینہ کا دیوانہ ہو چکا تھا اور اس کے بنا ایک پل گزارنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں فوراً گھر کی جانب چل دیا۔ گھر میں سب میرا انتظار کر رہے تھے اور سب غصے میں تھے کہ رات کی 2 بجے تم کہاں سے آ رہے ہو۔ میں نے کسی بہانے سے ان کو راضی کیا اور سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دن چھٹیوں کے بعد اسکول گیا تو ساتھی ٹیچرز نے کہا، حمزہ صاحب بغیر بتائے تقریباً پورا مہینہ کہاں گزار کر آئے ہیں؟ جناب، چند شوکاز نوٹسز آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بھلا ہو ہیڈ ٹیچرز کا، جنہوں نے ابھی تک سب کچھ سنبھالا ہوا ہے اور جناب کی روزی بچی ہوئی ہے، اور آپ گھر سے بھی 21 دن بنا بتائے غائب رہے ہیں۔ اتنے کمزور دکھائی دے رہے ہیں، جیسے خدا نخواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہو۔ خیر، جتنے منہ اتنی باتیں۔ کوئی میری باتوں سے مطمئن ہوا اور کوئی نہیں، کیونکہ جھوٹی باتوں اور جھوٹے دلائل سے سب کو مطمئن کرنا ناممکن ہے۔ البتہ میں ایک معنی کارروائی سے میری ایک ترقی روک دی گئی، البتہ نوکری بچ گئی۔ سیکنڈ ٹائم میں نے کلینک بھی بند کر دیا، حالانکہ میں اپنے علاقے کا ایک نامور ہومیو فزیشین تھا۔ اللہ نے میرے ذریعے کتنی ہی بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ بے شمار دائمی مریض میری دواؤں سے شفا یاب ہوئے تھے، لیکن عشق نے میرا کلینک بند کروا دیا۔ خیر، میں روزانہ کسی نہ کسی بہانے سے گھر سے نکل جاتا اور وہی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا، اور نازلی ہمیشہ میرے انتظار میں ہوتی، اور پھر وہی رنگ رلیاں ہوتی۔ کئی بار اسکول سے منت سماجت کر کے چھٹیاں لیں اور تعلیمی ٹور کا بہانہ کر کے کئی روز نازلی کے پاس بیٹھا رہتا، اور اسی طرح دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ اسی دوران کئی بار میں نے نازلی سے شادی کا کہا کہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے تمہارے گھر بھیجتا ہوں، مگر وہ ہمیشہ مسکرا کر کہتی، ابھی وقت نہیں آیا، وقت آئے گا تو تمہیں بتا دوں گی، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی لب سی دیتا۔ ادھر گھر والوں نے بچپن ہی سے میرے ماموں کی بیٹی سے میری منگنی طے کی ہوئی تھی، جسے میں نے کبھی تسلیم نہیں کیا، لیکن اب ماموں کی جانب سے شادی کے لیے ہم لوگوں پر کافی دباؤ تھا، مگر میں تو نازلی کو اپنا سب کچھ مان چکا تھا۔ امی کو اعتماد میں لے کر نازلی کے متعلق بات کی تو انہوں نے فوراً منع کر دیا اور کہا کہ تمہاری ممانی پہلے ہی دمہ کی مریض ہیں، میں انہیں مزید دکھ نہیں دے سکتی، اور بیٹا تم کسی اجنبی کی خاطر میرے بھائی کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب میں نے نازلی سے بہت کہا کہ میرے گھر کے حالات ہمارے بارے میں سازگار نہیں، پلیز شادی کا کوئی رستہ نکالو۔ میں نے اس کی محبت میں اندھے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے کورٹ میرج کا آپشن بھی دیا کہ اگر تمہارے ابو نہیں مانتے تو میں ان کے پاؤں پکڑ کر تمہیں ان سے مانگ لوں گا، مگر اس نے مجھے نہ صرف منع کیا بلکہ میری تمام باتوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، نازلی سے پوچھنا چاہا کہ آخر کون سی بات یا مجبوری ہے جو تم شادی کی حامی نہیں برتی، مگر وہ ہمیشہ ساحرانہ مسکراہٹ سے بات ٹال دیتی، اور میں اس کی محبت میں گم کچھ نہ کہہ پاتا۔ اتفاق سے انہیں دنوں میری ممانی جان فوت ہو گئی۔ ابو کی طبیعت شوگر کی وجہ سے ناساز تھی اور بہن کے ایگزامز شروع ہونے والے تھے، اس لیے بحالت مجبوری مجھے امی کے ساتھ ممانی کے گھر جانا پڑا۔ ماموں کا گھر ہمارے گاؤں سے تقریباً 500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور اسی وجہ سے ہم سالوں بعد ہی وہاں جایا کرتے تھے، اور ممانی کی وفات پر جانا ضروری تھا، اور نازلی کے پاس موبائل فون کی عدم موجودگی کی وجہ سے میرا اس سے رابطہ نہ ہو سکا۔ خیر، ممانی کے گھر ہمیں 5 دن لگ گئے، اور میرے وہ 5 دن کیسے گزرے میں جانتا ہوں۔ پوری رات میں جا کر گزارتا۔ میری منگیتر سائمہ دل و جان سے میری خدمت کرتی، ماں کی فوتگی کے باوجود وہ ہر طرح سے میری خدمت کرتی۔ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور گورنمنٹ ملازمہ تھی، مگر مجھے اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ میں تو بس نازلی کو اپنا سب کچھ مان چکا تھا، جس کے متعلق مجھے کچھ علم نہ تھا، سوائے ریلوے اسٹیشن کی عمارت میں گزری بے شمار راتوں کے۔ خدا کر کے ہم گھر واپس آئے، اور میں نے رات ہوتے ہی دوستوں کا بہانہ کر کے ریلوے اسٹیشن کی راہ لی، مگر گھنٹوں انتظار کرنے کے باوجود بھی نازلی مجھے کہیں نظر نہ آئی، اور میں آدھی رات گھر کو پلٹا۔ پھر روزانہ میں وہاں جاتا، مگر نازلی مجھے کہیں نہ ملتی۔ کئی بار دل میں خیال آیا کہ اس کے گاؤں چلا جاؤں، مگر پھر اس کی بوڑھے باپ کی عزت کی خاطر اور نازلی کی جدائی کے ڈر سے بڑھتے قدموں کو روک لیتا۔
اسی طرح 20 دن گزر گئے اور میری حالت گیر ہونے لگی۔ میں نے عزت کی خاطر کسی دوست کو ہمراز بھی نہ بنایا۔ میری صحت اس کی جدائی کی وجہ سے دن بدن گرنے لگی تھی۔ مسلسل بخار رہنے لگا تھا۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود صحت انتہائی کمزور ہو گئی تھی، حتیٰ کہ ایک دن بلڈ پریشر گرنے سے میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اسپتال میں داخل ہونا پڑا۔ بہت علاج کرایا مگر افاقہ نہ ہوا۔ آخر ڈاکٹر نے کچھ وٹامن کی گولیاں لکھ کر دیں اور یہ کہہ کر اسپتال سے ڈسچارج کر دیا کہ رپورٹس بالکل نارمل ہے، کمزوری ہے، آرام آ جائے گا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ میں نے اسکول میں چھٹیوں کے لیے محکمہ میں 1 مہینے کا میڈیکل بنوا کر دیا اور ایک دن ہمت اور جرائت سے کام لے کر نازلی کی گاؤں کی جانب چل دیا۔ میں پہلے کبھی اس علاقے کی طرف نہیں گیا تھا، بس کبھی کبھی اس روڈ سے گزر جاتا تھا، اور ویسے بھی یہ علاقہ بہت پسماندہ اور شہر سے بہت دور تھا، پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ ابھی میں ریلوے اسٹیشن سے گاؤں کی جانب تھوڑا دور ہی پہنچا تو درختوں کے ایک جھنڈ سے آگے گاؤں کے راستے میں پہلے قبرستان آتا ہے، جو ہے تو چھوٹا مگر کافی پرانا لگتا تھا۔ میں قبرستان دیکھ کر حیران ہو گیا کہ نازلی رات کو ہمیشہ اس قبرستان سے گزر کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچتی ہوگی۔ پھر سوچا محبت اندھی ہوتی ہے، وہ محبت میں پاگل ہو کر ہر مصیبت کو برداشت کر کے آتی رہی ہوگی۔ یہی باتیں دل میں سوچتی اور مختلف خدشات کے ساتھ قبرستان میں داخل ہو گیا۔ جب میں قبرستان کے بالکل درمیان میں پہنچا تو مجھے شدید سردی کا احساس ہوا۔ ویسے تو یہ دسمبر کی سرد رات تھی، مگر اس وقت سردی اتنی شدید محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے رگوں میں خون جم گیا ہو۔ اس ٹائم میرے ارد گرد اور میرے جسم سے نازلی کی خوشبو واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے اسے محض اپنا وہم سمجھا اور آگے نکل گیا۔ قبرستان میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت مجھے روکنا چاہتی ہو، مگر میں قبرستان سے نکل کر گاؤں کی جانب چل دیا۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد میں قدرے اونچائی پر بنے ایک نہایت خوبصورت گاؤں میں پہنچ گیا۔ یہ گاؤں پہاڑوں میں واقع تھا، ہر طرف سبزہ نظر آتا تھا۔ گاؤں میں ایک خوبصورت ندی بھی تھی، غرض یہ کہ بہت خوبصورت گاؤں تھا، لیکن لوگوں کی چہل پہل بہت کم تھی۔ میں سہما ہوا تھا اور براہ راست نازلی کے متعلق کسی سے پوچھ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آج مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آیا کہ میں نے کبھی نازلی سے اس کے ابو کا نام اور پیشہ نہیں پوچھا تھا، مگر اب تو میری نظریں صرف نازلی کو تلاش کر رہی تھیں۔ میں دیوانوں کی طرح گلی گلی اور گھر گھر نازلی کو تلاش کرنے کی غرض سے نگاہ ڈال رہا تھا، اور لوگ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ آدمیوں نے مجھ سے پوچھ گچھ کی کہ تم کیوں آئے ہو ہمارے گاؤں؟ میں نے جواب دیا کہ گورنمنٹ ملازم ہوں اور گاؤں کا سروے کرنے کے لیے آیا ہوں، جس سے وہ لوگ مطمئن ہو گئے۔ سارا دن گاؤں میں میری نظریں نازلی کو تلاش کرتی رہیں، مگر مجھے میری مراد نہ ملی۔ آخر کار میری نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو گاؤں کے ایک کونے میں چنے اور مکئی کے دانے بھون کر فروخت کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد چند عورتیں اور چھوٹے بچے جمع تھے۔ میں نے بھی اس عورت سے کچھ چنے خریدے اور سلام دعا کی۔ جب عورتیں اور بچے وہاں سے چلے گئے تو میں نے اس عورت کو اعتماد میں لیا اور لالچ دے کر اپنا مدعا اس کے سامنے رکھ دیا۔ نازلی کا نام سن کر اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہا، بیٹا شکل و صورت سے تو تم سمجھدار اور پڑھے لکھے لگتے ہو، مگر… اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور بولی، بیٹا نازلی تم سے ملی ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں، تم جس لڑکی کی بات کر رہے ہو وہ کوئی اور ہوگی۔ مگر میں نے جب اسے نازلی کا مکمل حلیہ اور نشانیاں بتائیں تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور گہرا سانس لے کر بولی، اچھا تو تمہیں نازلی سے ملنا ہے تو چلو میرے ساتھ۔ وہ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی پر چلنے لگی اور بولی، بیٹا نازلی میری بھتیجی ہے اور وہ نہایت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ لفظ تھی سن کر میں چونک گیا۔ بوڑھی عورت نے میرے چہرے کو دیکھا اور میری حیرانگی کو بھانپتے ہوئے سائرانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی، اور میں بھی سوچوں کہ سمندر میں گم پیچھے پیچھے ہو لیا۔ چلتے چلتے وہ قبرستان میں داخل ہو گئی اور میں حیران کہ پورے گاؤں کا راستہ تو ختم ہو گیا، یہ بوڑھی عورت آخر جا کہاں رہی ہے؟ پھر میں نے سوچا کہ شاید قبرستان کے کسی دوسرے کونے میں میری جان کا گھر ہو۔ دل میں نازلی سے وصال کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کا پری جیسا چہرہ بار بار آنکھوں میں آ رہا تھا، دل دھک دھک کر رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے سامنے دیکھ کر نازلی کا رد عمل کیا ہوگا۔ قبرستان کے بالکل درمیان میں پہنچ کر وہ عورت رک گئی اور ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹا مل لو اپنی نازلی سے، اور قبر کے سرانے لگی تختی پر بھی نظر مار لو۔ میرا ذہن موف ہو رہا تھا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ جب میری نظر تختی پر پڑی تو میں حیران رہ گیا کہ نازلی کی تاریخ وفات پوری 21 سال پرانی تھی۔ تعجب اور دکھ کے ملے جلے تاثرات سے پتہ نہیں کب میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
اور کب تک بہتے رہے۔ تبھی بوڑھی عورت مجھ سے مخاطب ہوئی، بیٹا مرنے والے کبھی دوبارہ دنیا میں نہیں آتے، اور تم نے یقیناً کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اپنے گھر جاؤ اور خوابوں کی دنیا سے نکل کر کوئی کام کرو، کافی دیر سکتے کی حالت میں رہ کر۔ پھر میں نے اس عورت سے پوچھا، اے نیک بخت، مجھے نازلی کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ تو بتائیں۔ تب وہ بولی، آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب نازلی کی عمر 18 برس تھی تو یہ پورے گاؤں میں سب لڑکیوں سے زیادہ حسین تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ والدین نے اسے بہت نازوں سے پالا تھا، اس لیے پیار سے اسے نازلی پکارتے تھے، حالانکہ اس کا اصل نام سونیا تھا۔ بچپن ہی میں اس کی ماں گزر گئی اور اس دنیا میں یہ دونوں باپ بیٹی اکیلے رہ گئے۔ ایک دن یہ ریل گاڑی کے ذریعے کسی دوسرے شہر سے گاؤں واپس آ رہے تھے کہ ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہی تیز آندھی اور بارش ہونے لگی۔ تبھی اسی جگہ ایک لڑکا جس کا نام حمزہ تھا اس کو ملا، جس سے نازلی کو محبت ہو گئی۔ حمزہ اس دنیا میں بالکل اکیلا تھا، محکمہ جنگلات میں ملازم تھا۔ نازلی اور حمزہ کی محبت پورے علاقے میں محسوس ہونے لگی تھی، اس کی محبت کی داستان عام ہونے لگی تھی۔ مگر نازلی کے والدین بالکل بھی لڑکے کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ کسی صورت اسے اپنا داماد نہیں بنانا چاہتے تھے۔ مگر نازلی کافی عرصہ حمزہ سے چھپ چھپ کر ملتی رہی اور یہ دونوں دنیا سے غافل ہو کر تمام حدیں پار کر گئے۔ لوگوں نے نازلی کے والد کو طعنے دینے شروع کر دیے۔ باپ نے اکلوتی بیٹی کو بہت سمجھایا، پابندیاں لگائیں، مگر وہ نہ مانی اور اپنے باپ کی عزت کی دھجیاں اڑاتی رہی۔ اور ایک دن جب وہ رنگ رلیوں میں مصروف تھے تو کسی مخبر کی خبر پر نازلی کے والد اور پھپھا نے موقع پر دونوں کو رنگے ہاتھوں ایسی حالت میں دیکھا کہ برداشت نہ کر سکے، اور دونوں نے مل کر نازلی اور حمزہ کو کلہاڑوں سے وار کر کے موقع پر ہی قتل کر دیا۔ ان دنوں لوگوں میں شعور کی کمی تھی، اس لیے دونوں قاتلوں کو قانون نہ پکڑ سکا۔ نیز گاؤں والوں نے غیرت کی وجہ سے قتل کو اچھا اور احسن قدم قرار دیا تھا کہ گاؤں کی لڑکیوں کو عبرت حاصل ہو۔ نازلی کے بوڑھے باپ کو نازلی کی اونچی اور گندی حرکات کی خبریں ملتی رہتی تھیں، لاکھ سمجھانے پر بھی نازلی نہ مانتی اور حمزہ سے ملنے میں ناغہ نہ کرتی۔ بوڑھا اور بے سہارا باپ آخر کب تک جیتا، 3 مہینوں بعد چل بسا، اور پھر کچھ عرصے بعد ان دونوں کا دوسرا قاتل یعنی میرا شوہر بھی لقمے اجل بن گیا۔ یہ باتیں کرتی ہوئی وہ بوڑھی عورت واپسی کی راہ پر گامزن ہو گئی اور قبرستان سے نکل کر نزلوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں کافی دیر نازلی کی قبر پر بیٹھا روتا رہا اور پھر واپسی کی راہ لی، مگر فوراً ہی نازلی کے بدن کی خوشبو میرے جسم سے ایسے ٹکرائی جیسے نازلی نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا ہو، مگر پیچھے تو کوئی نہ تھا۔ میں آنسو بہاتا قبرستان سے نکل کر اسٹیشن کی عمارت میں داخل ہوا تو اسی جگہ بیٹھ گیا جہاں ہم دونوں نے اکٹھے بے شمار حسین راتیں گزاری تھیں۔ آنسوؤں کی برسات آنکھوں سے جاری تھی، مگر مجھے میری نازلی کہیں نظر نہ آئی، مگر حیران کن طور پر اس کے بدن کی خوشبو بالکل واضح محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ میرے ساتھ بیٹھی ہو۔ خیر میں گھر واپس آ گیا، اور اس دن سے آج تک اکثر میں ریلوے اسٹیشن اور قبرستان میں اپنی نازلی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے ضرور جاتا ہوں، مگر وہ دن اور آج کا دن نازلی کی دیدار سے محروم ہوں۔ میں نے آج تک شادی نہیں کی، بے شمار رشتے آئے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ میرے ابو فوت ہو چکے ہیں، بہن کی بھی شادی ہو گئی۔ امی کی پرزور اصرار کے باوجود میں نے شادی نہیں کی، مگر حیران کن بات ہے کہ کبھی کبھی نازلی کے بدن کی خوشبو آج بھی میرے جسم سے آتی ہے۔ جب میں تیز آندھی اور بارش آتی ہے تو اسی ریلوے اسٹیشن پر ضرور جاتا ہوں کہ شاید میرا پیار مجھے کہیں نظر آ جائے، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں نازلی کے دیدار کے بغیر ہی اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ لیکن اکثر میں سوچتا ہوں کہ میں مہینوں اس سے ملتا رہا، مگر کسی نے ہمیں نہیں دیکھا، اور پہلی رات 21 راتوں میں کیسے بدل گئی، اور اگر وہ کوئی روح تھی تو اسے جسمانی ملاپ کیسے ہوا، اور اگر یہ سب خواب تھا تو وہ کپڑا جس پر ہم سوتے تھے وہ آج تک میرے پاس ہے، وہ کس کا ہے؟ کوئی مجھے میرے سوال کا جواب تو دے کہ میری نازلی آخر کون تھی۔